عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے جن کے نکاح میں وہ تھی، بشرطے کہ شوہر بھی جنتی ہوں۔ اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اسی طرح جو عورتیں کنواری فوت ہوئی وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنواری عورت کو جنت میں کون سا مرد ملے گا؟ مردوں کو جنت میں 72 حوریں ملیں گی، تو کیا عورتوں کو بھی ایک سے زیادہ مرد ملیں گے؟ شادی شدہ عورت اگر جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو پھر اسے کون سا مرد ملے گا؟ جس عورت کی دنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہوں تو جنت میں اس کو اس کے سارے شوہر ملیں گے۔ اگر عورت کا شوہر دوزخی ہو اور جنت میں نہ آ سکے تو پھر اس جنتی عورت کو شوہر کے بدلے میں کون سا مرد ملے گا؟ محترم ناظرین، بہت علماء اکرام سے ہم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر سنا ہے، اور اس کو ہر کوئی بیان بھی کرتا ہے کہ مردوں کو جنت میں یہ ملے گا، لیکن جنتی عورتوں کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کوئی کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال ہے کہ جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اگرچہ از راہ مزاق ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب مزاق سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سنجیدگی سے اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ اور رسول کی شریعت اور عزت و احترام کا مسئلہ ہے۔ آئیے ہم اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ اس سوال کا ایک سادہ سا جواب تو وہ ہے جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دیا کہ جنت میں مرد و عورت کو تنہا نہیں بلکہ جوڑوں کی شکل میں رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس جواب میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ خواتین کا جوڑا مردوں کے ساتھ بنے گا، عورتوں کو مرد دیے جائیں گے۔ یہ تعبیر چونکہ حیا کے منافی تھی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں تک حوروں کا سوال ہے، بلا شبہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، مگر اتنی کثیر تعداد سے نہیں جتنا ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات جان کر شاید حیرت ہوگی کہ قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر حوروں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت 2 شیزائیں یا لڑکیاں کیا ہے۔ اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی، تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت 2 شیزہ ہوگی، جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا۔ جبکہ جوڑے بنائے جانے کا ذکر باکثرت آیا ہے، تاہم اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ انسانی نفسیات کے بعض ایسے تقاضے ہیں جن کی بنا پر مرد عورتوں کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ فضیلت دے رکھی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر مردوں کی اس وجہ سے محتاج نہیں ہوتی، عورتوں کو مردوں کی ضرورت زیادہ تر معاشی یا سماجی حوالے سے ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر نہیں۔ جنت کی زندگی میں نہ ہی کوئی معاشی مسئلہ ہوگا اور نہ معاشرتی، چنانچہ عورتوں کو مردوں کی ضرورت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح مردوں کو عورتوں کی۔ نتیجے کے طور پر عورتوں کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی، جبکہ مردوں کے لیے بعض مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جنت کی زندگی میں حوروں کا وجود مردوں کے ایسے ہی مسائل کا حل ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی۔ اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے: داخل ہو جاؤ جنت میں، تم
اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ نیک عورت یا لڑکی اگر کنواری مر جائے تو جنت میں اس کو کون سا مرد ملے گا؟ اگر شادی شدہ تھی اور شوہر جنتی نہ ہوا تو پھر شوہر کے بدلے عورت کو کون سا مرد ملے گا؟ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کی طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کو زیادہ محبت ہو اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ نمبر 4، بعض حضرات نے یوں بیان کیا ہے کہ اگر سب شوہر حسن اخلاق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ عورت کو اختیار دیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ ناظرین گرامی، یہ خواہش کہ ایک عورت ایک وقت کئی مردوں کی بیوی ہو خلاف فطرت بھی ہے، اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے کو استر پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان انعامات کا کم سے کم بھی حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورت ایک وقت میں 70 جوڑے پہنے گی جو عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے، اور وفاداری و محبت بھی خالص اور ایک کے لیے ہی رکھتی ہے، اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتوں کو حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ جنتی خواتین کو حوروں جیسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ جنت کی زندگی میں تو خود خواتین کا اپنا وجود ہی ایک عظیم نعمت ہوگا، اور یاد رہے کہ یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں مردوں کو حاصل نہیں ہوگی۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔